من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ وآلہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ تمام احباب بخیریت ہوں گے۔ انتہائی اہم ترین ٹاپک ہم شروع کرنے جا رہے ہیں، وہ ٹاپک ہے لغت عربیہ کے حوالے سے۔ ظاہر سی بات ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے عربی میں نازل کیا ہے، عربی میں نازل کیا، اور اس کی بھی ایک وجہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ جو خالق الحکمہ ہے، حکمت کا خلق کرنے والا ہے، سب سے بڑا حکیم ہے، وہ ہر چیز کو حکمت کے مطابق کرتا ہے۔ تو قرآن بھی عربی میں نازل کیا، نہیں تو اور بھی زبانیں ہیں، پوری کائنات میں اگر آپ دیکھیں تو کئی زبانیں ہیں۔ کیوں اللہ نے قرآن کو عربی میں نازل کیا؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ قرآن مجید جو ہے یہ عربی میں نازل اس وجہ سے اللہ نے کیا کہ عربی وہ واحد لغت ہے کہ جس میں چھوٹا سا لفظ کئی معانی سمجھا دیتا ہے، چھوٹا سا جملہ اپنے اندر کائنات رکھتا ہے۔ یعنی باقی زبانوں میں یہ گنجائش نہیں ہوتی، اس میں کوئی چیز سمجھانے کے لیے بار بار اس کو دہرانا پڑتا ہے، جملے بنانے پڑتے ہیں، لیکن عربی میں یہ خاصیت ہے کہ عربی میں جملہ چھوٹا ہوتا ہے لیکن اس کا معنی بڑا ہوتا ہے، اس کا مطلب بڑا ہوتا ہے، اس کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ نے جا بجا قرآن مجید میں یہ ارشاد فرمایا انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، بے شک ہم نے اس قرآن کو عربی میں نازل کیا تاکہ تم سمجھ سکو۔ معلوم ہوا کہ سمجھنے کا تعلق اس زبان کے ساتھ ہے۔ تو کیونکہ قرآن مجید عربی میں نازل ہوا تو ہم اردو لینگویج سے آشنا ہے، ہماری زبان اردو ہے، تو لیکن ہمیں کیونکہ ہماری جو لاریب کتاب ہے جو ہدایت کی کتاب ہے وہ عربی میں ہے، تو لہٰذا ہمیں بھی عربی سے آشنائی ہونی چاہیے۔ تو اس کا بڑا فائدہ ہے، ایک تو قرآن مجید جب آپ کھولتے ہیں تو اس میں قرآن مجید کو جب پڑھیں گے تو اس میں جب آپ کے ذہنوں میں الفاظ ہوں گے، ان کے معانی ہوں گے، تو پھر آپ کو قرآن سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ اس طرح اگر آپ کسی عرب ممالک میں چلے جاتے تو وہاں بھی جب آپ بازار جاتے ہیں، کسی سے ملتے ہیں، 100 معاملات ہوتے ہیں، تو اس میں جب آپ عربی سے آشنا ہوں گے تو آپ کو کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ تو لہٰذا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اس کی زبان کوئی بھی ہو، انگلش ہو، اردو ہو، فارسی ہو، جو بھی زبان اس کی اپنی مادری زبان ہے، لیکن عربی کیونکہ اس کی ہدایت کی جو کتاب ہے اللہ نے نازل کی وہ عربی میں نازل کی ہے، تو لہٰذا اس کو عربی سے آشنائی ہونی چاہیے۔ تو ہمارا جو یہ سلسلہ دروس کا چلے گا، اس میں انشاءاللہ ہم بڑے ہی آسان طریقے سے ہم عربی کو سیکھنے کی کوشش کریں گے، اور اس میں دروس پڑھیں گے، اور اس کی شرط یہ ہے کہ کیونکہ یہ جو مرحلہ تمہیدیہ ہے اس میں آپ نے کوشش کرنا ہے کہ اس کو یاد کرنا ہے۔ اس میں ہم کچھ الفاظ لائیں گے، الفاظ کے معانی دیکھیں گے کہ کس چیز کو عربی میں کیا کہا جاتا ہے، جو ہمارے ارد گرد کی چیزیں ہیں، تو اس کی آپ پھر بعد میں پریکٹس بھی کریں گے۔ اور ہم سرسری سے یہ بھی پڑھیں گے کہ اگر کسی کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے، کسی سے بات کرنی ہے، تو وہاں ہم کون سا لفظ استعمال کریں گے۔ تو آج کا پہلا جو درس ہے ہمارا ہے پہلا درس اسماء اشارہ کے بارے میں۔ آپ اس کے لفظ سے سمجھ چکے ہیں کہ اسماء اشارہ یعنی کہ ایسے اسماء ہم پڑھیں گے جس کے ذریعے اشارہ کیا جاتا ہے۔ اب اشارہ آپ کو معلوم ہے، کبھی کبھار اشارہ ایسی چیز کے متعلق کیا جاتا ہے کہ جو دور پڑی ہوتی ہے، کبھی چیز آپ کے قریب پڑی ہوتی ہے۔ تو جس طرح اردو میں دور کے لیے اور لفظ ہیں، قریب کے لیے اور الفاظ استعمال ہوتے ہیں، اسی طریقے سے جب آپ عربی میں آتے ہیں تو یہاں بھی کچھ ایسے الفاظ ہوتے ہیں کہ جو دور اشیاء کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور کچھ ایسے الفاظ ہیں کہ جو قریب پڑی ہوئی اشیاء کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ تو ہم اس کی پریکٹس کریں گے۔ آج کا درس ہم پڑھ رہے ہیں اس اسم اشارہ کے بارے میں کہ جو استعمال ہوتا ہے ایسی چیز کے بارے میں کہ جو چیز آپ کے قریب پڑی ہے، یعنی ایسی چیز کہ جو آپ کے قریب پڑی ہے، آپ ایک کمرے میں بیٹھے ہیں، جس طرح یہ ایک کمرہ ہے، آپ کس کمرے میں بیٹھے ہیں، تو اس میں جو چیز پڑی ہے، مثال کے طور پہ میرے سامنے اگر کوئی کتاب پڑی ہے تو میں کہوں گا ھذا کتاب، میرے سامنے کوئی قلم پڑا ہے میں کہوں گا ھذا قلم، یہ قلم ہے۔
اچھا، اس میں ایک اور اہم پوائنٹ آج کے درس میں، پھر ہم انشاءاللہ پریکٹس کی طرف جاتے ہیں. اہم پوائنٹ یہ ہے کہ اردو میں ہم کیا کرتے ہیں، ایک جملہ بنانا ہو، یہ ایک کتاب ہے، یہ لگایا ہم نے، پھر ایک لگایا، پھر کتاب لگایا، پھر ہے لگایا، یہ 4 کلمے لگائے تو بنا ہمارا ایک جملہ. لیکن عربی میں یہ گنجائش نہیں ہے. جس طرح میں پہلے عرض کیا کہ عربی فصیح و بلیغ زبان ہے، اس میں گنجائش پائی جاتی ہے، چھوٹا سا جملہ بڑا مفہوم دیتا ہے. اب اگر اس میں اشارہ کے بعد جو قریب کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ ہے ھذا، واحد کے لیے اور مذکر کے لیے. آج ہم اس کی پریکٹس کریں گے. اگر کوئی چیز پڑی ہے ہمارے سامنے، ہے بھی ایک اور ہے بھی مذکر، مؤنث نہیں ہے. آپ سمجھتے ہیں مذکر مؤنث کو، مذکر ہو اور ایک ہو اور پڑی بھی قریب ہو، تو اس کو ہم عربی میں کس طرح سمجھائیں گے ایک چیز کو. اچھا، اس میں آپ نے ایک یہ خیال رکھنا ہے کہ ھذا کا لفظ استعمال ہوگا، یہ اس میں اشارہ ہے. ھذا کے بعد اگر وہ جو چیز ہے آپ الف لام کے بغیر لائیں گے تو پھر اسی پہ جملہ مکمل ہو جائے گا. مثال کے طور پہ قلم پڑا ہے تو آپ کیا کہیں گے، یہ قلم ہے، کس طرح سمجھائیں گے، ھذا قلم. اب دیکھیں ھذا لگایا اور ساتھ لگا دیا قلم. اب اس میں ہے ایک، وہ کہاں معنی سمجھا گیا، وہ پورے جو معانی ہے وہ اسی ایک جملے میں آپ کو سمجھ آ جائیں گے کہ ھذا قلم. اب اس کی ہم پریکٹس کرتے ہیں. کچھ الفاظ ہم اس میں لائیں گے، وہ الفاظ انشاءاللہ آپ اس کی پریکٹس کریں گے اور اس کو آپ یقیناً یاد بھی کریں گے. پہلا جو ہے ہم جس طرح میں نے مثال بھی دی، اگر آپ کے سامنے کوئی قلم پڑا ہے، قلم اردو میں بھی قلم ہی استعمال ہوتا ہے اور عربی میں بھی قلم استعمال ہوتا ہے، لیکن لہجے میں فرق ہوگا. لہجہ آپ نے جس طرح ہم نے تجوید کے دروس میں آپ کو مخارج بتائے، آپ نے ان مخارج کو بھی مد نظر رکھنا ہے. اب کیسے کہیں گے، یہ ایک قلم ہے تو آپ کہیں گے ھذا قلم، ھذا قلم، یہ ایک قلم ہے. اگر آپ کے سامنے کوئی کتاب پڑی ہے، سامنے پڑی ہے، نزدیک پڑی ہے، آپ نے سمجھانا یہ کتاب ہے، تو کتاب کو بھی عربی میں کتاب ہی کہا جاتا ہے. اور یہ بھی کیونکہ اردو ایسی زبان ہے کہ جس میں عربی کے الفاظ بھی استعمال ہوتے ہیں، تو آپ نے کتاب کو کتاب ہی کہنا ہے. یعنی اردو میں بھی کتاب کہا جاتا ہے اور عربی میں بھی کتاب کہا جاتا ہے. کیا سمجھائیں گے، ھذا کتاب، ھذا کتاب، یہ ایک کتاب ہے. اچھا، اس کو آپ نے پنجابی یا اردو میں ایسے نہیں کہنا ھذا کتاب، نہ، لہجہ بھی آپ کا عربی ہونا چاہیے کیونکہ آپ عربی بول رہے ہیں. ھذا کتاب. اس طرح اگر مسجد ہے، دیکھیں اب وہی الفاظ آ رہے ہیں جو ہمیں معلوم بھی ہیں. مسجد کو عربی میں بھی مسجد کہا جاتا ہے، البتہ اس میں بعض کہتے ہیں مسجد، مسجد نہیں ہوتا بلکہ کیا ہوتا ہے، مسجد. تو آپ کیسے کہیں گے، اگر کسی نے پوچھا یہ کیا ہے تو آپ کہیں گے ھذا مسجد، ھذا مسجد. اس طرح اگر یہ ایک نیا آپ کے لیے ورڈ ہوگا اور اس کا میننگ بھی یقیناً آپ کے لیے نیا ہے. اگر آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے اور آپ کسی کو عربی میں سمجھانا چاہتے ہیں کہ یہ موبائل ہے، تو آپ کیا کہیں گے، اگرچہ موبائل بھی استعمال ہوتا ہے آج کل، عرب لوگ موبائل بھی سمجھ لیتے ہیں، لیکن آپ نے کیا کہنا ہے، اصل جو اس کا لفظ استعمال ہوتا ہے جوال، جوال. ہاتف بھی کہا جاتا ہے لیکن جو فصیح عربی میں ہے ھذا جوال، یہ ایک موبائل ہے. ھذا جوال، یہ ایک موبائل ہے. اچھا، آپ دفتر میں چلے گئے اور آپ سے کسی نے پوچھا جناب یہ کیا ہے، آپ چائے پی رہے تھے، آپ کے ہاتھ میں کپ تھا، تو آپ نے کیسے سمجھانا ہے، وہ کہے گا یہ کیا ہے، تو آپ نے کہنا ہے ھذا کوب، ھذا کوب. کوب کہتے ہیں کپ کو، اب ظاہر ہے کپ میں چائے پی جاتی ہے، ھذا کوب. اچھا، اس طرح آپ کے سامنے کوئی میز پڑا ہے، میز جس پہ کتابیں رکھی جاتی ہیں، اشیاء رکھی جاتی ہیں، تو اس کو آپ اردو میں تو میز کہتے ہیں لیکن عربی میں کیا کہیں گے، ھذا مکتب، ھذا مکتب. اب دیکھیں اس کو اردو میں آپ نے نہیں کہنا ھذا مکتب، نہ، لہجہ بھی عربی ہونا چاہیے، ھذا مکتب، ھذا مکتب. اچھا، آج کے درس میں عموماً وہی چیزیں آ رہی ہے کہ جو آپ کو پہلے سے معلوم ہے، یعنی وہ الفاظ ہیں کہ جو اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں اور عربی میں بھی کامن ہیں. کرسی پہ آپ بیٹھے ہیں تو آپ کیسے سمجھائیں گے یہ کرسی ہے، تو کرسی کو کرسی ہی کہا جاتا ہے، ھذا کرسی. البتہ اردو میں کرسی کہتے ہیں لیکن عربی میں ھذا کرسی. اب ھذا اشارہ ہے قریب کے لیے، مذکر کے لیے، ھذا کرسی. اس طرح آپ کے سامنے صندوق ہے، صندوق جس میں کتابیں رکھتے ہیں، کپڑے رکھتے ہیں، تو اس کو کیسے سمجھائیں گے،
تو یہ بھی صندوق، اردو میں بھی صندوق کہتے ہیں اور عربی میں بھی اس کو صندوق کہتے ہیں. تو کیسے سمجھائیں گے؟ هذا صندوق، هذا صندوق، هذا صندوق، یہ ایک صندوق ہے. اچھا، اب آپ کے پاس الماری ہے، الماری جس میں کپڑے رکھے جاتے ہیں، کپڑوں کی الماری ہوتی ہے، ایک بڑی سی الماری آپ ذہن میں تصور بنائیں. اس الماری کو آپ الماری نہیں کہیں گے، بلکہ آپ اس کو جب عربی میں سمجھانے کی کوشش کریں گے تو آپ کہیں گے هذا دولاب، دولاب، دولاب کہتے ہیں الماری کو. تو کیسے کہیں گے؟ هذا دولاب، هذا دولاب، یہ ایک الماری ہے. اب کمرے میں بیٹھے ہیں تو کمرے میں کھڑکیاں ہوتی ہیں، تو آپ نے عربی میں کسی کو سمجھانا ہے کہ یہ کیا ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ کھڑکی کو کھڑکی نہیں کہیں گے بلکہ شباک. هذا شباک، هذا شباک، یہ ایک کھڑکی ہے. هذا شباک، شباک. اچھا، اس کو شباک نہیں پڑھنا بلکہ با پہ شد ہے. هذا شباک. اس کے بعد آپ اب تقریباً یہ چیزیں وہ ہیں کہ جو آپ کے روم میں استعمال ہوتی ہے. آپ کمرے میں بیٹھے ہیں، کمرے کو غرفہ کہا جاتا ہے، تو اس غرفے میں کمرے میں بیٹھے ہیں تو اس میں جو جو چیزیں آپ کے استعمال میں آتی ہیں، کرسی استعمال میں آتی ہے، میز استعمال میں آتا ہے، اس طرح کمرے میں لائٹ کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس لائٹ کو کیا کہا جاتا ہے؟ لائٹ کو جو لفظ استعمال ہوتا ہے فصیح میں وہ ہے هذا مصباح، مصباح کہتے ہیں لائٹ کو. اگرچہ مصباح کا معنی چراغ ہے، جو چراغ روشن جس سے روشنی دی جاتی ہے، اور انارہ بھی کہتے ہیں. آج کل انارہ بھی بلب کو کہتے ہیں، گلوب بھی کہتے ہیں، لیکن جو فصیح زبان میں اصل لفظ ہے وہ ہے مصباح. هذا مصباح، یہ ایک بلب ہے. اس کو گلوب بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو انارہ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن آپ نے فصیح کا بھی اپنے ذہن میں رکھیں. هذا مصباح. اب دیکھیں عربی کا لہجہ ضروری ہے، میں بار بار یہ تکرار کروں، عربی کے لہجے میں آپ پڑھنا ہے. هذا مصباح، یہ ایک بلب ہے. اچھا، اب کمرے کا دروازہ بھی ہوتا ہے. اب دروازے کو کیا کہیں گے؟ یہ تو آپ حدیث سنتے رہتے ہیں، انا مدینۃ العلم وعلی بابها. نبی نے ارشاد فرمایا تھا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، باب ہے. تو باب یعنی دروازہ. تو آپ کیسے سمجھائیں گے؟ هذا باب، یہ ایک دروازہ ہے. باب یعنی دروازہ. تھوڑا آگے چلیں گے. کمرے میں بیٹھے ہیں اور کمرے میں ظاہر ہے آپ نے کمپیوٹر بھی رکھا ہوا ہے. تو کمپیوٹر کو کیا کہتے ہیں؟ اگرچہ آج کل کمپیوٹر کو کمپیوٹر کہہ کے سمجھا جاتا ہے عرب ممالک میں، لیکن آپ نے جو اس کا اصل لفظ ہے فصیح میں وہ آپ کے ذہنوں میں ہونا چاہیے. کہتے ہیں حاسوب، حاسوب کہتے ہیں کمپیوٹر کو. هذا حاسوب، ہا کے ساتھ. هذا حاسوب، حاسوب، یہ ایک کمپیوٹر ہے. هذا حاسوب، یہ کمپیوٹر ہے. اس طرح آپ اپنے بدن پہ دیکھتے ہیں، آپ شلوار قمیض استعمال کرتے ہیں، تو قمیض کو کیا کہا جاتا ہے؟ قمیض کو عربی میں قمیص کہا جاتا ہے. یعنی وہاں ضاد کہتے ہیں تو یہاں آپ کیا کہہ دیتے ہیں؟ صاد کہتے ہیں. تو کیا کیسے کہیں گے؟ هذا قمیص، یہ ایک قمیض ہے. هذا قمیص، قاف کو موٹا پڑھیں گے. هذا قمیص، یہ ایک قمیض ہے. آپ کے سامنے کھانا آ گیا تو کھانے کی پلیٹ سامنے پڑی ہے، آپ کیسے سمجھائیں گے؟ تو آپ کہیں گے هذا صحن، هذا صحن، یہ ایک پلیٹ ہے. صحن کہتے ہیں پلیٹ کو صاد کے ساتھ. صحن نہیں کہیں گے بلکہ صحن، صاد کے ساتھ، یہ ایک پلیٹ ہے. اچھا، آپ کے فادر کھڑے ہیں اور آپ کے دوست نے پوچھ لیا، عربی دوست نے، کہ یہ کون ہے؟ تو آپ کیسے سمجھائیں گے عربی کو؟ آپ یہ تو نہیں کہیں گے کہ یہ میرا باپ ہے. کیسے کہیں گے؟ تو پریشان ضرورت نہیں ہے. هذا والد، جو اردو میں والد کہتے ہیں، والد گرامی، تو عربی میں بھی والد کو والد ہی کہا جاتا ہے. والد بھی کہا جاتا ہے اور اب بھی کہا جاتا ہے، لیکن والد کا لفظ جو ہے وہ زیادہ تکلم میں استعمال ہوتا ہے جب آپ کسی کا تعارف کروا رہے ہیں. تو هذا والد، هذا ابن بھی کہہ سکتے ہیں، هذا والد. اچھا، اس کے بعد چھوٹا سا بچہ آپ کے سامنے ہے تو آپ کس طرح تعارف کروائیں گے بچے کو؟ کیا کہیں گے؟ هذا طفل، هذا
طفل، طا کو موٹا پڑھیں گے، یہ ایک بچہ ہے، ھذا طفل۔ اچھا وہ بچہ بیمار ہو گیا، ڈاکٹر آ گئے، تو کسی کو تعارف کروانا یہ ایک ڈاکٹر ہے، تو کیا کہیں گے؟ ھذا طبیب، ھذا طبیب، طبیب کہتے ہیں ڈاکٹر کو، حکیم کو، جو علاج کرتا ہے اس کو طبیب، بالطا، طا کے ساتھ پڑھیں گے، ھذا طبیب، یہ ایک ڈاکٹر ہے۔ اچھا آپ گاڑی میں بیٹھے، تو گاڑی میں جب آپ بیٹھیں گے تو گاڑی میں بیٹھے ہوئے ڈرائیور کو کیا کہیں گے؟ آپ کے کمرے میں ایک ڈرائیور آ گیا، تو آپ سے کسی نے پوچھا بھائی ڈرائیور آج کہاں ہے، نظر نہیں آ رہا، تو آپ کہیں گے ھذا سائق، سائق یعنی ڈرائیور، یہ ایک ڈرائیور ہے، ھذا سائق، سین کو باریک، ھذا سائق، یہ ایک ڈرائیور ہے۔ اچھا آپ کے سامنے ایک پیالہ پڑا ہے، پیالے کو کیا کہیں گے؟ ھذا فنجان، ھذا فنجان، پیالے میں پانی بھی پی سکتے ہیں، بعض دہی پیتے ہیں دیہاتوں میں، اور بعض اس میں سالن بھی استعمال کر لیتے ہیں، تو جو پیالہ ہوتا ہے خاص قسم کا اسے کہتے ہیں فنجان، ھذا فنجان، یہ ایک پیالہ ہے۔ گاڑی جا رہی ہے روڈ پہ، تو روڈ کو کیا کہیں گے عربی میں؟ روڈ تو نہیں کہیں گے بلکہ اس کیا کہیں گے؟ شارع، ھذا شارع، ھذا شارع۔ اب جب انشاءاللہ زیارات کے لیے آئیں گے تو یہاں آپ جب پوچھیں گے کہ یہ روڈ کہاں جاتا ہے، تو اب وہاں روڈ نہیں کہیں گے بلکہ روڈ کی جگہ پہ شارع کہیں گے۔ اسی وجہ سے یہاں مختلف شارع کا نام ہے، شارع رسول، شارع مدینہ، اس طرح شارع کہا جاتا ہے روڈ کو، ھذا شارع، یہ روڈ ہے۔ اس طرح گرمی کا موسم ہوتا ہے، اے سی کی ضرورت ہوتی ہے، تو اے سی کا تعارف کیسے کروائیں گے؟ اے سی کو اگرچہ اے سی بھی کہا جاتا ہے لیکن آپ نے عربی کا جو لفظ ہے وہ استعمال کرنا ہے، ھذا مکیف، ھذا مکیف، یہ ایک اے سی ہے۔ اچھا اس کے بعد دیوار اگر آپ کے سامنے آ گئی ہے، دیوار، تو دیوار کو کیسے سمجھائیں گے؟ دیوار کو دیوار تو نہیں کہیں گے، تو کیا کہیں گے؟ ھذا جدار، یہ دیوار ہے، ھذا جدار، یہ دیوار ہے۔ اچھا دیوار کے اوپر چھت بھی ہوتا ہے، تو چھت کو چھت نہیں کہیں گے بلکہ سقف کہیں گے، ھذا سقف، جو اوپر چھت ہوتی ہے اس کو سقف کہتے ہیں، ھذا سقف، ھذا سقف، یہ ایک چھت ہے۔ مزید آگے چلیں تو اگر تھیلا نما آپ کے پاس کوئی ہے، تھیلے میں آپ کو پتہ ہے کہ بکس بھی رکھ دی جاتی ہیں، کپڑے بھی رکھ دی جاتی ہیں، جو ایک خاص نما کا ایک تھیلا ہوتا ہے، اس تھیلے کو عربی زبان میں کیا کہیں گے؟ ھذا کیسن، ھذا کیسن، یہ ایک تھیلا ہے۔ اچھا پہلے بات ہو چکی والد کے بارے میں، اب والد کے جو بچے ہیں ان بچوں کو کیا کہیں گے؟ ہم جس طرح اردو میں کہتے ہیں نا اولاد، اسی طرح اگر کوئی ایک بچہ ہے تو اسے کہیں گے ھذا ولد، یہ ایک بچہ ہے۔ اور آپ کے ذہنوں میں ہونا چاہیے ہم واحد مذکر قریب کے بارے میں پڑھ رہے ہیں کہ ایک قریب پڑی ہوئی چیز کا تعارف ہم کس طریقے سے کروائیں گے، ھذا ولد، یہ ایک بچہ ہے۔ اچھا اگر ایک لمبا انسان ہے اور ایک چھوٹا انسان ہے، آپ نے کیسے تعارف کروانا ہے؟ یہ لمبا انسان ہے، اب یہ جملہ بھی، یہ لفظ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، کہتے ہیں نا یہ چیز بڑی طویل ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ ھذا طویل، یہ لمبا ہے، ھذا طویل، یہ لمبا ہے۔ اور اس طرح اگر آپ چھوٹے کی طرف اشارہ کریں تو آپ کہیں گے ھذا قصیر، یہ چھوٹا ہے، قصیر، کثیر نہیں کہیں گے بلکہ قاف کو موٹا صاد کو موٹا، ھذا قصیر، یہ چھوٹا ہے، ھذا طویل، یہ بڑا ہے۔ اچھا ایک ہو گیا بڑا انسان، ایک ہو گیا چھوٹا انسان، بڑا یعنی لمبا انسان، ھذا طویل، یہ لمبا انسان ہے، ھذا قصیر، یہ چھوٹا انسان ہے۔ اگر کوئی موٹا انسان ہے، موٹا بندہ ہے، جسامت اس کی موٹی ہے، تو اس کو کیا کہیں گے؟ اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے سمین، ھذا سمین، یہ ایک موٹا شخص ہے، ھذا سمین، ھذا سمین۔ اور اس کے بعد اگر موٹا نہیں ہے بلکہ باریک ہے، کمزور ہے، پتلا ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ ھذا نحیف، یہ بھی اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے نحیف کا، ھذا نحیف، یہ ایک کمزور انسان ہے۔ اچھا پہلے ہم نے کیا پڑھا تھا؟ قلم، ھذا قلم، یہ قلم ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ پنسل بھی استعمال ہوتی ہے، تو پنسل کو کیا کہا جاتا ہے؟
هذا مرسم، هذا مرسم، یہ ایک پنسل ہے. پنسل آپ سمجھتے ہیں ایک قلم ہوتا ہے اور ایک پنسل ہوتی ہے. تو هذا مرسم. اچھا آپ کے سامنے پانی آ جاتا ہے تو پانی کو کیا کہیں گے؟ پانی کو کہیں گے عربی میں هذا ماء، هذا ماء، یہ پانی ہے. تو یہ ہمارے سامنے کچھ الفاظ اور ان کے معانی ہیں جو ہم نے آپ کو بتائے ہیں، اور اس کو آپ نے بار بار سننا ہے، اس کو یاد کرنا ہے، پریکٹیکلی اس کی آپ نے پریکٹس کرنی ہے، تکلم میں لانا ہے، بول چال میں لانا ہے. اور اس کے لیے کچھ تمرین میں آپ کو دیے دیتا ہوں. تمرین آپ کریں گے، معانی میں نے بتا دی ہے، اس تمرین کو آپ نوٹ کریں. اس میں آپ نے جملہ آپ کے سامنے ہوگا، آپ نے اس کو عربی میں کنورٹ کرنا ہے، یعنی ہاذا لگا کے اس مطلوبہ چیز کا جو اصل عربی میں اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے اس کو آپ نے اس کے بعد میں لگا دینا ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں. مثال کے طور پہ یہ قلم ہے تو آپ نے کیا کہنا ہے؟ یہ ھذا قلم، یہ قلم ہے. یہ کتاب پڑھی ہے، آپ نے کیا کہنا ہے؟ یہ کتاب ہے. آپ نے کہنا ہے ھذا کتاب. تو اس طریقے سے آپ نے جملے بنانے ہیں. تو تمرین نمبر 1 یہ میں آپ کے سامنے اردو میں اس کو دہرا دیتا ہوں، عربی میں آپ نے خود اس کو تبدیل کرنا ہے. یہ ایک پلیٹ ہے. نمبر 1 یہ ایک پلیٹ ہے. آپ نے بتانا ہے کہ اس کا عربی میں جملہ کیا ہے. یہ ایک دیوار ہے، یہ ایک چھت ہے، یہ چائے کی پیالی ہے، یہ لمبا ہے، یہ موٹا ہے، یہ ایک دروازہ ہے، یہ ایک لائٹ ہے، یہ ایک بچہ ہے، یہ ایک ڈرائیور ہے، یہ ایک تھیلی ہے، ٹھیک ہے جی، اور یہ ایک کمپیوٹر ہے. یہ جو تقریباً 8 جملے میں نے آپ کو بتائے ہیں، آپ نے ان کی پریکٹس کرنی ہے. پریکٹس سے مراد یہ ہے کہ آپ نے اس کو اپنے الفاظ جو عربی میں ہیں وہ آپ نے فٹ کرنے ہیں. مزید میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ٹھیک ہے. یہ ایک دروازہ ہے، یہ ایک لائٹ ہے، ہو گیا. یہ ایک لڑکا ہے، یہ ایک موبائل ہے، یہ ایک الماری ہے، یہ ایک کھڑکی ہے، یہ ایک کپ ہے، یہ ایک پنسل ہے، یہ ایک ڈسک ہے، یہ پانی ہے، یہ بچہ ہے. تو اس کے لیے آسانی کے لیے آپ تمرین 2 طریقے سے کر سکتے ہیں. ایک تو وہ جو ہم نے آپ کو عربی میں بتائے ہیں، ھذا قلم، ھذا کیس، ھذا جدار، آپ انہی کے جو عربی الفاظ ہیں ان کو آپ نے اردو میں کنورٹ کرنا ہے. یہ ہو گیا ایک طریقہ. اور ایک ہے کہ جو اردو میں جملے ہیں ان اردو کے جملوں کو آپ نے کنورٹ کرنا ہے عربی میں. تو یہ آپ کی تمرین ہو گئی. اور اس طرح اب ایک عملی تمرین میں آپ کو بتاتا ہوں. وہ عملی تمرین یہ ہے کہ آپ جہاں بیٹھے ہیں اپنے کمرے میں، وہاں کپ پڑا ہوگا، وہاں قلم پڑا ہوگا، وہاں میز پڑا ہوگا، وہاں کرسی پڑی ہوگی، وہاں الماری پڑی ہوگی، کھڑکی لگی ہوگی، دروازہ لگا ہوگا، چھت ہوگا، اس کا دیواریں ہوگی. تو آپ نے ان پہ جملے کہنے ہیں. 2 دوست مل جائیں گے تو آپ نے جملے کہنے ہیں. مثال کے طور پہ آپ کے ساتھ احمد ہے تو آپ نے کہنا ہے یا احمد ھذا کرسی، کہ یہ کرسی ہے. پھر کہنا ہے یا احمد ھذا سقف، یہ دیوار ہے. یا احمد ھذا جوال، یہ موبائل ہے. یا احمد ھذا مثلا قلم، ھذا کتاب. تو اس طرح جو آپ کی موجودہ چیزیں ہیں، آپ کے کمرے میں پڑی ہیں، آپ کے انوائرمنٹ میں پڑی ہیں، جو آپ کے ماحول میں آپ کو سازگار لگ رہی ہیں، اسی ماحول میں رہتے ہوئے انہی چیزوں پہ آپ نے عربی میں جملے کہنے ہیں. اور عربی میں جب جملے کہیں گے تو انشاءاللہ اس کی آپ بہترین پریکٹس کر سکیں گے. تو اس میں مزید میں آپ کو اضافہ کرتا جاؤں، ساتھ آپ نے لہجے پہ فوکس کرنا ہے. یعنی آپ کا لہجہ ٹھیک ہونا چاہیے، لہجہ آپ کا عربی ہونا چاہیے، لہجہ انشاءاللہ آپ کا عربی ہونا چاہیے. اور اس میں آپ نے اردو کا لہجہ نہیں استعمال کرنا. مثال کے طور پہ آپ کہیں جناب یہ قلم ہے تو آپ نے یہ نہیں کہنا ہے ھذا قلم ھذا کتاب، نہ، عربی میں ھذا قلم ھذا کتاب ھذا جوال ھذا طویل ھذا قصیر ھذا ماء ھذا سقف ھذا جدار. تو یہ اس طرح آپ نے لہجہ آپ نے اپنا عربی میں بنانا ہے، اور اس کوشش کرنی ہے کہ اس کی آپ پریکٹس بھی عربی میں کریں. تو انشاءاللہ میں آپ کو ایک دفعہ پھر سے بتا دیتا ہوں کہ کچھ ہم نے الفاظ پڑھے ہیں. اس کی آپ نے الفاظ تو سب سے پہلے الفاظ کو حفظ کرنا ہے، اور حفظ کرنے کے بعد آپ نے تمرین میں آ جانا ہے. تمرین 2 طرح کی ہوگی. ایک یہ ہے کہ آپ اردو جملوں کو تبدیل کریں گے عربی جملوں میں،
اور دوسرا یہ ہے کہ آپ نے عربی جملوں کو تبدیل کرنا ہے اردو میں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ جس ماحول میں بیٹھے ہیں، کمرے میں بیٹھے ہیں، ہال میں بیٹھے ہیں، چل رہے ہیں، تو آپ نے جو آپ کی ارد گرد کی چیزیں ان پہ جملوں کو فٹ کرنا ہے اور وہاں ہادہ لگا کے اس کی پریکٹس کرنی ہے، ہادہ فلان، ہادہ فلان، ہادہ فلان۔ انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ ان دروس کو یاد کریں گے، اس کی پریکٹس کریں گے اور دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔